السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسکرین آپ کے سامنے ہے۔ آواز آ رہی ہے صاف؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 13 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ میری طرف سے آواز کھلی ہوئی ہے۔ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تأمل المثال، مثال پر غور کریں۔ ثم اکتب الجمل الآتیۃ، پھر آنے والے جملوں کو لکھیں۔ بعد تحویل الکلمات، کلمات کو تبدیل کرنے کے بعد، التی تحتہا خط، جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، الی جموع، جمع کی طرف۔ پہلے آپ ایک مثال پر غور کریں اور پھر جس کلمے کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے اس کلمے کو ہم جمع بنائیں گے۔ جب اس کو جمع بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں جو اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی جمع بنائیں گے، اور اگر ان کے لیے فعل استعمال ہوا ہے تو فعل کو بھی جمع بنائیں گے۔ پہلی مثال جس پر غور کرنا ہے، جیسے من الفتى الذي خرج من الفصل الآن۔ من، کون ہے، الفتى، نوجوان، الذي خرج، جو نکلا، اچھا اس سے اوپر کچھ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تأمل الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات پر غور کریں۔ لفظ مما استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کس چیز سے۔ مما، کس چیز سے۔ مما خلق اللہ الانسان، کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ خلقہ من طین، اس نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ تو یہ جو لفظ مما ہے اصل میں یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے، اور ان دونوں کو ملاتے ہیں تو مما، الف کو آخر میں حذف کر دیتے ہیں تو یہ مما ہو جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے بھی جو ہے وہ ساتھی آن لائن ہیں، جتنے بھی طلبہ آواز سن رہے ہیں، تو لفظ مما کو استعمال کر کے کوئی اور جو ہے وہ مثال بنا کر دکھائیں گے جس میں مما کا استعمال ہو۔ جی
کوئی بھی ایک مثال جو مما جس کے اندر استعمال ہوا ہوا. یہ جو ہے نا وہ خلق من ماء من اور آگے ہے ماء دافق ہے، یہ مثال نہیں ہے. وہ من اور ماء پانی ہے، یعنی من سے اور ماء پانی. انسان کو پیدا کیا گیا پانی سے. من ماء ہے اصل میں، تو من ماء اس کو پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے مما. اوپر والی جو مثال تھی مما تحبون، تو یہ کس چیز سے تم محبت کرتے ہو، تو یہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوگا. مما بہت اچھا، مما صنعت هذا الکرسی ہے. مما خلقت الجان، بہت اچھا. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ. ٹھیک ہے، بہت اچھا، صحیح. آگے ہے بما، کس چیز کے ساتھ، اس کی مثال دے رہے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مما فتح باب الفصل، یہ بھی صحیح ہے. بما قتلت الحیۃ، کس چیز کے ساتھ تم نے سانپ کو قتل کیا. تو یہ لفظ بما جس کا معنی ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ، یہ لفظ دیا گیا ہے بے اور ما سے. دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، الف کو حذف کر دیتے ہیں. جواب ہوگا قتلتها بالحجر، میں نے سانپ کو قتل کیا پتھر کے ساتھ. تو اس کی کوئی مثال بنائیں. بیما کا معنی ہے کس چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. بیما اتیت فی البیت، کس چیز کے ساتھ ہم گھر میں آئے، یعنی کون سی سبق. بیما کتبت الدرس، کس چیز کے ساتھ تم نے سبق لکھا. بہت اچھا، ٹھیک ہے. بیما کتبت هذا الدرس، یہ بھی صحیح ہے، صحیح، ماشاء اللہ. نمبر 3، لما کا معنی ہوتا ہے کیوں. اب ترتیب کے ساتھ جو معنی کرتے ہیں، مما کس چیز سے، بما کس چیز کے ساتھ، لما کیوں. تو یہ جو لفظ لما ہے یہ بھی لے اور ما سے لیا گیا ہے. لما زرت خالتی، تم نے میری خالہ کی کیوں زیارت کی. لما خرجت من الفصل، تم کلاس سے کیوں نکلے. خرجت میں نکلا، لأننی مریض، اس لیے کہ بے شک میں بیمار ہوں. یہ بہت آسان ہے. لما صرخ تلی امی، یہ سمجھ نہیں آیا. صرخت کا معنی ہوتا ہے چیخ مارنا، بلند آواز سے بات کرنا. لما صرخت علی امی، ہاں یہ صحیح ہے. تم نے امی سے بلند آواز سے کیوں بات کی. کیا اور کیا، تو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو معنی ہوگا کس لیے. قرآن کریم میں کوئی مثال ہے. لما ضربت ولدی، لما کتبت درس، یہ تو اچھی بات ہے نا، سبق اس نے اچھا کیا لکھا. عم یتساءلون، یہ اگلے میں ہے. ابھی ہم لما کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو لما کی کوئی مثال قرآن کریم میں ہے. لما تلبسون الحق، لما تقولون ما لا تفعلون.
फातिमा, एक बात कहूँगा कि कुरान करीम को जो है वो रोमन अल्फाज में लिखना हराम है, ठीक है। तो कुरान करीम की जो आयत हैं तो उनको असल जो अरबी हरूफ हैं उन्हीं में जो है वो लिखा जाएगा। आगे है अम्मा, किस चीज से। तो ये जो लफ्ज है ये लिया गया है अन और मा से। अम्मा किस चीज के मुतालिक, किस चीज के बारे में। तो माना शुरू से लिमा तअमुरून अन्नास। जी हाँ, ये लिमा की मिसाल भी है, लिमा तअमुरून अन्नास। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना, ये जो हम लिखते हैं तो ये बतौर आयत के हम नहीं लिखते, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई हमसे पूछता है अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है, तो हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उस वक्त हम कुरान की आयत नहीं पढ़ रहे होते। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो थोड़े बहुत जो यानी अल्फाज हैं आमीन और इस तरीके से, तो ये हम बतौर आयत के नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन पूरी बिस्मिल्लाह जैसे एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको रोमन में लिखना ये हराम। लिमा, आम तौर पर ये तो अगर लिमा इस्तेमाल करते हैं ना, लिमा, या तो लिमा इस्तेमाल करते हैं या फिर लिमाजा इस्तेमाल करते हैं, लिमा इस्तेमाल नहीं करते। या तो लिमा कहें या फिर लिमाजा कहें, लिमा इस्तेमाल नहीं होता। फिर से हम चारों का तर्जमा करते हैं। मिम्मा किस चीज से, बिमा किस चीज के साथ, लिमा क्यों, अम्मा किस चीज के बारे में या किस चीज के मुतालिक। अम्मा बहस्त फिल मदरसती, किस चीज को तुमने तलाश किया मदरसा में। बहस्तु अन साअती, मैंने तलाश की अपनी घड़ी। अम्मा सअलतल मुदर्रिस, किस चीज के मुतालिक तुमने सवाल किया उस्ताद से। सअलतुहु, मैंने उससे सवाल किया। अनिल इम्तिहानी, इम्तिहान के बारे में। तो अब इसकी एक तो वही मिसाल है अम्मा यतसाअलून कुरान करीम में, अम्मा किस चीज के बारे में। सअलतुहु अनिल इम्तिहानी, मैंने उससे सवाल किया इम्तिहान के मुतालिक। सअलतुहु मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है, वाज़ेह है। अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ आते हैं। तो उसमें यह है कि जिस लाइन के, जिस कलमे के नीचे लाइन लगी हुई है हमने उसको जमा बनाना है। मनिल फता, कौन है नौजवान, अल्लदी खरज, जो निकला, मिनल फसली, क्लास से, अल-आन, अभी। वो नौजवान कौन है जो अभी क्लास से निकला। अब हमने अल फता इसको जमा बनाना है। अल फता की जमा आती है अल फितियत, कौन है वो सब नौजवान। जब हमने अल फता की जमा अल फितियत इस्तेमाल की तो इसके लिए जो इसम मौसूल है वो भी हम जमा इस्तेमाल करेंगे। अल फता वाहिद था तो उसके लिए अल्लदी था, और अल फितियत और आगे अल्लदीना। फिर खरज फेल वाहिद था, मनिल फता अल्लदी खरज। जब हमने अल फितियत अल्लदीन इस्तेमाल किया तो फिर हमें खरजू, अन का माना होता है से, अन से। मैं गुजारिश करूंगा कि जब एक सवाल को हम मुकम्मल पढ़ लें तो जब थोड़ा सा हम जो वक्फा करते हैं तो उस वक्त जो है वो आप फौरन इशारा कर दें कि आपके पास कोई सवाल है, ताकि जब हम दूसरा सवाल हल कर रहे हों तो आपकी उस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो उसी ही के ऊपर होनी चाहिए। पिछली मश्क का मकसद ये है कि ये कलिमात सबक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और हमें इन अल्फाज
کا معنی اور ان الفاظ کی جو اصل ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ الفاظ بنے کس چیز سے ہیں، یہ کس سے مرکب ہیں، کس سے جوڑ کر بنائے گئے ہیں، اور یہ ان کا استعمال کیا ہے۔ من الفتى الذي خرج من الفصل الآن، اس کی جمع نیچے لکھی ہوئی ہے، من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن، کون ہے وہ نوجوان جو ابھی کلاس سے نکلے۔ اب اس کے نیچے جو بشقیں دی گئی ہیں ان بشقوں کو ہم نے جمع بنانا ہے۔ من الرجل الذي دخل بيتكم الآن، من الرجال الذين دخلوا، من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن، بہت اچھا، من الرجال الذين دخلوا، ٹھیک ہے۔ أين الطالب الذي جاء أمس، أين الطالب الذي جاء أمس، کہاں ہے وہ طالب جو آیا کل۔ أين الطلاب الذين جاءوا أمس، بہترین۔ نمبر 3، ضربت الولد الذي ضربني، صحیح۔ ضربت الأولاد، ضربت الأولاد الذين، آگے ضربنی کو جمع کیسے بنائیں گے؟ ضربت الاولاد، میں نے لڑکوں کو مارا، الذین کہ جنہوں نے مجھے مارا۔ ضربنا کا معنی ہوگا ہمیں مارا۔ یہ لفظ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نون وقایا لگایا جاتا ہے، نہیں۔ امس کا اعراب یہ ہے کہ امس مبنی علی الجر ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، امس سے مبنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ضربت الولد کی ہم نے جمع بنائی الاولاد، الذی کی بھی ہم نے جمع بنائی الذین، ضربونی، بہت اچھا۔ اب ضرب واحد ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا ضربو، ضربونی، ضربونی جنہوں نے مجھے مارا، ضربت الاولاد الذین ضربونی، جنہوں نے مارا مجھے۔ کیسے لکھیں گے؟ ضربت الاولاد الذین ضربونی، ضربونی، ضربو واو کے بعد الف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضربونی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی سوال ہے؟ ضربونا نہیں ہو سکتا، ضربنی اور ضربونی میں فرق یہ ہوگا کہ ضربنی کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے مجھے مارا، اب اس کو سمجھیں۔ ضرب واحد کا صیغہ ہے، ضرب واحد کا صیغہ ہے، ایک ایک کر کے سوال کریں، میں آپ کے سوالات سے جو نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اب کس سوال کا جواب دوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا وقفہ دیں گے لیکن ایک ایک کی طرف آتے ہیں۔ ضربت
میں نے مارا، اور الولد لڑکے کو. اب ہم نے اس کو جمع بنانا ہے تو الاولاد ہو جائے گا. اب الاولاد جب جمع ہو گیا تو اس کے لیے جو اسم موصولہ ہے الذی، وہ بھی ہم جمع استعمال کریں گے. میں نے ویسے ابھی جو مثال لکھی ہوئی ہے نا، یہ نمبر 3، ضربت الولد الذی، اس کا معنی یہ ہوگا میں نے لڑکے کو مارا جس نے، میں نے مارا لڑکے کو جس نے. جب ہم جمع کریں گے الولد کو تو معنی ہوگا کہ میں نے مارا ان لڑکوں کو. الذی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ الاولاد جمع ہے، تو لہذا اب اس کے لیے اسم موصول استعمال کریں گے جنہوں نے. میں نے مارا ان لڑکوں کو کہ جنہوں نے. یہاں پر معنی کیا ہے؟ میں نے مارا اس لڑکے کو کہ جس نے. اب جب ہم نے الاولاد جمع کیا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے اسم موصولہ جنہوں نے، تو وہ بھی الذین استعمال کریں گے. ضربت الاولاد الذین، جنہوں نے. اب الاولاد الذین یہ دونوں جمع ہیں، تو اس کے لیے ان دونوں کے لیے جو فعل استعمال کریں گے وہ بھی جمع ہوگا. ضربنی کا معنی ہوتا ہے اس ایک نے مجھے مارا. اب یہ جو مثال لکھی ہوئی ہے نا آپ کے سامنے کتاب میں، یہ سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کا معنی یہ کہ میں نے اس لڑکے کو مارا جس نے مجھے مارا. ضربنی، جس نے مجھے مارا، یعنی اس ایک نے مجھے مارا. ضرب واحد کا صیغہ ہے، ضرب ضربا ضربو. ضربنی، جس ایک نے مجھے مارا، میں نے اس لڑکے کو مارا کہ جس نے مجھے مارا. اب جب ہم معنی کو جمع کریں گے تو پھر یوں ہوگا ضربت الاولاد الذین ضربونی، میں نے ان لڑکوں کو مارا، میں نے مارا الاولاد ان لڑکوں کو الذین کے جنہوں نے. اب یہ الاولاد بھی جمع ہے، الذین بھی جمع ہے، تو ان دونوں کے لیے جو فعل استعمال کریں گے آگے وہ بھی جمع ہوگا کہ جن لڑکوں نے سب نے مل کر مجھے مارا. ضربو، جنہوں نے مجھے، ضربو جنہوں نے مارا نی مجھے. تو اس لیے جو الفاظ ہیں آگے تو وہ بھی سب جمع استعمال کریں گے. جب ہم الولد کو جمع بنائیں گے تو الذین کو بھی جمع بنائیں گے اور ضربونی کو بھی جمع بنائیں گے. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ الولد واحد ہے، تو الذی بھی واحد ہے، ضربنی بھی واحد ہے. ضربہ کا جمع کیا آتا ہے؟ ضربہ کی تسنیہ آتی ہے ضربا، اور جمع آتی ہے ضربو. جب ہم الولد کو جمع بنا رہے ہیں تو فعل بھی جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ اسم موصول، اس طرح کی کوئی اور مثال. این الطالب الذی جاء امس، نہیں ذرا بنا نہیں لکھ سکتے جی. این الطلاب، کہاں ہیں وہ طلبہ. نمبر 2 کی طرف آ رہے ہیں. این الطلاب، کہاں ہیں طلبہ. الذین، جو. یہاں پر بھی جاء کی جگہ جمع استعمال کریں گے. الذین جاءوا، الذین جاءوا امس. الطالب بھی جمع استعمال کریں گے تو اس کے لیے کہاں ہیں وہ طلبہ. نہیں ضربونی، یا متکلم کی جو ہے جو نا نمبر 3 میں وہ مفعول کی ضمیر ہے. تو یہاں پر الطالب کی جگہ جب ہم جمع استعمال کریں گے الطلاب، تو اس کے لیے الذین استعمال کریں گے کہاں ہیں وہ طلبہ جو کل آئے. تو جاء واحد ہے، ضربت الاولاد الذین ضربونی، یہاں ایسے لکھیں گے. تو جاءو استعمال کریں گے. اسم موصولہ جو ہوتا ہے یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نمبر 1 یہ تو اسم ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے اس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے. اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو، الذی وہ عورت جو، الذی وہ مرد جو، یعنی اس کے بارے میں آگے ہم کوئی اور جو ہے وہ ہم بات ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی مزید بات ذکر کرنی ہو تو الذین وہ جو، یہ استعمال کر کے اور آگے اسم موصول کے بعد اعراب، اسم موصول کے بعد جتنے بھی افعال، یعنی کیونکہ
جو اسم موصول استعمال ہوا ہے نا، یہ اپنے سے پہلے والے لفظ کے لیے استعمال ہوا ہے. جی ہاں. من الرجل، من الرجال، من الرجال. جاؤ پہلا والا صحیح، آخر میں الف لکھیں گے. سوال نمبر 14 ہے تأمل المثال، مثال پر غور کریں. ثم اکتب الجمل الآتیۃ، پھر آنے والے جملوں کو لکھیں. بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط الى جموع. تأمل المثال، مثال پر غور کریں. ثم پھر اکتب لکھیں الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو. بعد تحویل الکلمات، کلمات کو تبدیل کرنے کے بعد. التي تحتها خط، کہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے. الى جموع، جمع کی طرف. جیسے پچھلا سوال ہم نے حل کیا، یہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن اسم موصول کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسم موصول کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسم موصول اسم ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے. الذی، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. سوال نمبر 14 بھی سوال نمبر 13 کی طرح ہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی ہم اب نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو یعنی اسم استعمال ہوا ہے وہ واحد مؤنث ہے. جب ہم اس کو جمع بنائیں گے تو جمع مؤنث بنائیں گے، اور اس کے لیے جتنے بھی افعال ہیں تو افعال کو، اور اس طرح اسماء موصولہ کو بھی ہم جمع بنائیں گے. مثال دوبارہ کی مثال ہے الطالبۃ التي دخلت الفصل الآن من الہند. الطالبۃ وہ طالبہ، الطالبۃ طالبہ، التي وہ جو. اب الطالبۃ مؤنث سے واحد ہے، تو اس کے لیے اسم موصولہ وہ جو یہ لفظ ادا کر رہا ہے وہ التی ہے. مذکر کے لیے الذی ہم نے استعمال کیا تھا. اب اس کے لیے فعل بھی مؤنث استعمال کریں گے، کیونکہ مؤنث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. الطالبۃ التي دخلت الفصل الآن من الہند، وہ طالبہ جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی ہندوستان سے ہے. الطالبۃ کی جمع الطالبات آتی ہے، التی کی جمع اللاتی آتی ہے، اور دخلت یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا، تو اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے دخلنا. نیچے مثال دی ہوئی ہے الطالبات اللاتی دخلنا الفصل الآن من الہند. آگے جو جملہ ہے وہ اسی طرح پورا لکھیں گے. اب آپ نے آنے والی مثالوں کو حل کرنا ہے. الفتاة التي عند المديرة اخت مریم. ماشاء اللہ، بہترین. الفتاة وہ نوجوان لڑکی، التی وہ جو، عند المدیرۃ مدیرہ کے پاس ہے، اخت مریم مریم کی بہن ہے. وہ نوجوان لڑکی جو مدیرہ کے پاس ہے وہ مریم کی بہن ہے، تو جمع اس کو بنائیں گے الفتیات اللاتی عند المدیرۃ اخوات مریم. صحیح. اگلی مثال ہے الطبیبۃ التی فی مستشفى الولادۃ من انگلترا. الفتیات، ٹھیک ہے. الطبیبۃ ڈاکٹرنی، التی وہ جو، فی مستشفى الولادۃ اس کو جو زچہ ہسپتال ہوتا ہے، زچہ ہسپتال یعنی جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، میٹرنٹی جسے ہوم کہتے ہیں، میٹرنٹی ہوم، جو ولادت کے ہسپتال میں ہے وہ انگلترا انگلینڈ سے ہے، تو ہم اس کو جمع بنائیں گے
الطبیبات اللاتی فی مستشفى الولادت من انگلترا. الطبیبات اللاتی، اور لام جو ہے یہ 2 مرتبہ لکھیں گے، اللاتی میں لام 2 مرتبہ لکھیں گے، جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے. المرأۃ التی دخلت بیت کینیڈا نہیں، وہ کینیڈا ہوتا ہے، وہ کینیڈا ہوتا ہے، یہ انگلینڈ، اس سے مراد انگلینڈ ہے. المرأۃ عورت، التی وہ جو، دخلت بیتنا ہمارے گھر میں داخل ہوئی، عمتی میری پھوپھی ہے. تو یہاں استعمال کریں گے وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئیں، وہ ہماری پھوپھیاں ہیں. اور آگے کچھ جی ہاں، جمع بناتے ہوئے وہ عروج ظہور، وہ جو ہے وہ جمع بنائیں گے، وہ جو افعال ہیں جو بعد میں آئیں گے تو وہ بھی جمع بنائیں گے. صحیح. النساء اللاتی، النساء اللاتی دخلنا بیتنا عماتی، عمن بولتے ہیں چچا کو، اور تا لگائیں گے تو تا لگنے کی وجہ سے اس کا معنی ہو جائے گا پھوپھی. عمن چچا، عمتن چچا کی بہن پھوپھی، اور عمتن واحد ہے، اس کی جمع آئے گی عماتن، یا متکلم کی طرف مضاف ہو. النساء اللاتی دخلنا بیتنا عماتی. النساء المرأتان نہیں ہوگا، یہ تسنیہ ہے. المرأۃ کی جو جمع آتی ہے وہ النساء آتی ہے. عماتی میری پھوپھیاں، ہماری پھوپھیاں نہیں. عمن چچا، آخر میں تا لگائیں گے تو ہو جائے گا عمتن، یعنی چچا کی بہن پھوپھی. خالن معنی ہوتا ہے ماموں، اور تا لگائیں گے تو ہو جائے گا خالتن، ماموں کی بہن مطلب خالہ. تو عمن چچا، اور عمتن چچا کی بہن پھوپھی، اور اس کی جمع آتی ہے عماتن، اور آگے یا متکلم کی ہے، یعنی ہماری میری پھوپھیاں. عماتنا نہیں ہو سکتا، ویسے تو لفظ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر مراد میری پھوپھیاں ہیں، میری پھوپھیاں. نمبر 1 کوشچن میں کیا سمجھا نہیں میں؟ الفتات، ٹھیک ہے. الفتات کی جمع آئے گی الفتیات، الفتیات، تا کے بعد پھر یا ہے، پھر الف اور آخر میں تا ہے، الفتیات. اسماء موصولہ، الاسماء الموصولۃ، اسماء موصولہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اسماء ہوتے ہیں اور یہ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ملانے کے لیے کہ اگلی بات کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑنے کے لیے. آگے جو بات آ رہی ہوتی ہے اس بارے میں اس کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الذی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کے بارے میں خبر دینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کی مزید کوئی وضاحت ذکر کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اگر کسی چیز کے بارے میں ذکر کروں کہ کتاب چوری ہو گئی، کون سی کتاب؟ وہ جو میں نے کل خریدی۔ اب وہ جو میں نے کل خریدی، یہ جو اضافی بات ہے نا، جو میں کتاب کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، وہ جو میں نے کل خریدی، اس بات کو کتاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ الذی استعمال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میرا بھائی گھر آ گیا، آپ کے بہت سارے بھائی ہیں تو پوچھے سامنے والا کون سا، تو آپ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی وضاحت کر دیتے ہیں وہ جو سعودی عرب میں تھا۔ موصولہ کا صلہ ہوتا ہے جی ہاں۔ تو کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بات ذکر کر کے اور اس بات کو اس شخص یا چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے الذی استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو میری گھڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ جو میں نے کل خریدی، یا وہ جو مجھے میرے چچا نے ہدیہ کی۔ تو اب جو اضافی بات ہے نا، وہ جو میرے چچا نے مجھے ہدیہ کی، تو یہ اس بات کو اس گھڑی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لفظ التی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے۔ تو یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اسماء موصولہ، اور مؤنث کے لیے بھی۔ مذکر میں کبھی تو مفرد ہوتا ہے اور کبھی جمع، تو مفرد کے لیے الذی استعمال ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں من الفتى، کون ہے نوجوان، کون سا نوجوان؟ الذی دخل الفصل الان، جو ابھی کلاس میں داخل ہوا۔ اب کون ہے نوجوان یہ ایک عام لفظ ہے، اگلی بات کو دخل الفصل الان کو فتح کے ساتھ جوڑنے کے لیے الذی استعمال کیا۔ کون ہے نوجوان؟ وہ جو ابھی کلاس میں داخل ہوا۔ انس، مصطفیٰ، رفع حامد یدہ، یہ کہاں ہے؟ ام مزمل، سر اس کے اور نہیں ہوگی، صرف اس میں جو ہے تسنیہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تسنیہ آتا ہے، لیکن یہاں تقریباً جو ہے وہ آسانی کے لیے مفرد اور جمع ذکر کرتے ہیں۔ الذی کی جگہ پر اللذان استعمال ہوتا ہے تسنیہ، تو مفرد الذی استعمال ہوگا، تسنیہ کے لیے اللذان تسنیہ کا صیغہ ہے، اللذان تسنیہ کا، تسنیہ مذکر کا، اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا الذین، من الفتیۃ الذین دخلوا الفصل الان۔ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے مفرد کے لیے التی، من الفتاة، تو کون ہے نوجوان لڑکی، التی وہ جو دخلت الفصل الان ابھی کلاس میں داخل ہوئی، اور تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اللتان، اللتان، تا کے بعد التی میں تا کے بعد الف اور پھر نون، اللتان۔ اور جمع مؤنث استعمال ہوتا ہے اللاتی، من الفتیات اللاتی دخل الفصل الان، کون ہیں وہ جمع لڑکیاں جو ابھی کلاس میں داخل ہیں۔ سوال نمبر 15، کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ رفع، اچھا تو یہ مثال ہے، ٹھیک ہے ابھی سمجھا میں۔ رفع اس کو جملے میں استعمال کریں۔
رفع رأسه، رفع زید رأسه، رفع بلال يده. صحیح. خلق، رفع کا مطلب ہے بلند کیا، اٹھایا. خلق پیدا کیا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الانسان. عاد رجع کے معنوں میں ہے، معنی واپس آیا. عاد واپس آیا، اس کو استعمال کریں. خلق اللہ الانسان، ٹھیک ہے. عاد کو استعمال کریں. عاد ابی من الپاکستان، عاد احمد من المدرسة، رفع اللہ قدرک. عاد حامد من مکتب المدیر. الجد دادا یا نانا، اس کو جملے میں استعمال کریں. عادت آمنة من المطبخ، عاد احمد من الفصل. زرت الجد بارحة، زرت جدی البارحة، یہ زیادہ بہتر ہے. الجد مطلب دادا. ابراہیم جد الانبیاء، الجد الانبیاء نہیں، جد الانبیاء، مضاف مضاف الیہ ہوگا. مما خلق سبورہ، تو لکڑی سے پیدا ہوا ہے. رجعت الجدی میں نہیں، رجع جدی، رجعت الجدی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام استعمال نہیں کرتے. مات جدی وانا صغیر، میرا دادا اس کا انتقال ہو گیا، میں چھوٹا تھا. توفی جدی فی العام الماضی، گزشتہ سال میرے دادا کا انتقال ہوا. جدی عمرہ 80 سنہ، میرے دادا کی عمر 80 سال ہے. تو یہ سارے جملے ہو سکتے ہیں. اب یہ مما، لما اور عم، ان کو ہم نے الحمدللہ استعمال کر لیا. اسم کا جدو کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے. مسم جدی کا، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ کتب الجدی، یہ کیا ہے؟ کتب الجدی فی الجامعۃ المدینہ. اب یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کتب الجدی، تو ہوگا کتب جدی، ہوگا کتب جدی، میرے دادا کی کتابیں، کتب جدی. ٹھیک ہے، وہ جدی مضاف ہوتا ہے، اس پر الف لام استعمال نہیں ہوتا. فی الجامعۃ المدینہ، جامعہ مدینہ تو کوئی نہیں ہے، ایک تو جامعہ اسلامیہ ہے جو مدینہ منورہ میں. ٹھوس ٹھوس ہروا سے بھی تھوڑا بچ گیا جی. وہ کاڑی نہیں جا رہی تھی اندر، وہ تبھالی تھی. یہ ان کا مائک کھلا ہوا ہے. یہ مائک بند کر دیجیے. یہ تمہارے ٹی شرٹ سوٹ کیس میں رکھتی شاید نا، بلیزر یہ وہ سب.
شاہنہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دیجیے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. قائمۃ اس کا معنی ہوتا ہے لسٹ یا فہرست، اور اس کی جمع آتی ہے قوائم. جی وجیحہ کومل. کرسی ہادہ، کرسی مذکر ہے تو ہادہ استعمال کریں گے. کرسی مذکر ہے. کوئی جملہ مما، فلینظر الانسان مما خلق، مما خلق الانسان، مما خلق الروح، یہ سارے مما کے جملے جو ہیں، جملے یعنی مما کے جو وہ جملے ہیں کہ جن میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. عامہ کی مشہور مثال جو ہم نے ذکر کی وہ عامہ یتساءلون ہے. بیما سے کوئی جملہ بتا دیں. بیما قتلت هذا الحي، جیسا کہ پیچھے گزری تھی. اور بیما كتبت هذا الدرس، بیما اکلت الطعام، بیما اشتریت هذا الكتاب، بیما اشتریت هذه الساعة. مما اس سے جو، مما نہیں، وہ جو ہے نا یہ مما رزقناہم، اس سے جو، تو یہ سوال کے لیے استعمال نہیں ہے. تو ہم جو نا وہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ مما، تو یہ جو مما ہے یہ مما رزقناہم، یہ جو ما ہے وہ موصولہ ہے. بما ضربت الولد، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. جو اس کا بیٹا شمان ہو گیا مما جیسے کیا کیا اس نے؟ دوبارہ آتے ہیں نئے کلمات کی طرف. لما ذهبت الى السوق، ٹھیک ہے. لما ذهبت یا لما ذهب زید. قائمہ جمع قوائم، معنی فہرست ہوتی ہے. معنی مطلب اور مفہوم کو کہتے ہیں. مسلمہ عمران محبوب بیگ، آپ کی مائک کھلے ہوئے ان کو بند کر دیجیے. تین مٹی کو کہتے ہیں، لیکن وہ مٹی کے جس کے ساتھ پانی ملا ہوا ہو. نارن آگ. علاقۃ جمع علاقات، تعلق کو کہتے ہیں علاقۃ تعلق. لحظۃ لمحہ یا گھڑی. قائمہ مطلب فہرست، لسٹ. لحظۃ لمحہ تھوڑی دیر، وقت. لحظۃ لمحہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جرسن گھنٹی کو کہتے ہیں، جرسن گھنٹی، اور اس کی جمع آتی ہے اجراس، گھنٹیاں. عدت متعدد، کئی ایک. عدت بہت سارے. عدت متعدد اور عدت کئی ایک، سارے اس کے معنی ہیں. حضر حاضر ہوا ایک شخص، گنتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی ہاں. خلق اس نے پیدا کیا. رفع اس نے اٹھایا، بلند کیا. جرس مطلب گھنٹی.
احسنت آپ نے اچھا جواب دیا یا آپ نے اچھا کیا. رن بجا کسی چیز کا بجنا، جیسے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے. رن بجا. لحظۃ لمحہ گھڑی، تھوڑی دیر تھوڑا وقت. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا اصبر لحظہ، یعنی تھوڑی دیر صبر کرو. لحظہ تھوڑی دیر. اب یہ جو لفظ ہے یہ ایک ہوتی ہے گھنٹی اور ایک ہوتا ہے گھنٹہ. جو لفظ ہے تو اس کے لیے اس کا معنی جو ہے وہ علیحدہ الگ. گھنٹی بجتی ہے اور گھنٹہ بجتا ہے. علاقۃ تعلق کو کہتے ہیں. تعلق واسطہ رابطہ. رن بجنا، جی ہاں. ویسے رن فعل ماضی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بجا. عامہ کس چیز کے بارے میں. علاقۃ کا مطلب ہے تعلق، واسطہ. کنیکشن، جی ہاں ٹھیک ہے. اردو میں جو علاقہ ہوتا ہے، علاقہ، یہ اس لیے استعمال نہیں ہوتا. ربط، قائمہ، فہرست، لسٹ. الدرس العاشر 10واں سبق. ذهب زکریا عدت متعدد کے ایک. ذهب زکریا گیا زکریا لزیارت حامد. نور النساء. آپ کی آواز بس صاف آنی چاہیے وگرنہ دوسرے طلباء کو کہیں کوئی پریشانی نہ ہو. جی مائک آن کریں اور آپ پڑھیں. الدرس العاشر 10واں سبق. سر میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی صحیح ہے. ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاۃ الفجر. زکریا گیا حامد سے ملنے فجر کی نماز کے بعد. یہاں پر جو ہے نا یہ لزیارتی، جی سر. زیارت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے نا. زیارت کرنا مطلب دیکھنا، ملاقات کا الگ چیز. اور دوسرا ہے کہ بعد صلاۃ، بعد مضاف ہے اور صلاۃ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے سر زیارتی پہ تنوین کیوں نہیں آیا؟ مضاف ہے. جی ہاں مضاف ہے یہ. وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدُوهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِابْنِهِ مُوسَى أَيْنَ أَبُوكَ. لیکن اس نے اس کو گھر میں نہیں پایا تو اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا تمہارے والد کہاں ہیں؟ بہت اچھا. ٹھیک ہے. آگے موسیٰ نے کہا ذهب إلى السوق، وہ بازار کی طرف گئے ہیں. زکریا ایذهب إلى السوق كل يوم، کیا وہ سارا دن بازار کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں، نعم. یہ مطلب نہیں ہے. ایذهب إلى السوق كل يوم، کیا. اور دوسرا کس نے آپ نے اس کو یذهب پڑھا، یذهب نہیں یذهب مرفوع پڑھیں گے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے.
اور دوسرا ہے کہ کل یوم کا معنی ہوتا ہے ہر روز، پورا دن نہیں. اچھا جی. کیا تمہارا جاتے ہیں بازار کی طرف ہر روز؟ جی ہاں، ہر روز کل یوم. نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. جی ہاں وہ جاتے ہیں، دائمن مطلب ہمیشہ سر، جی ہمیشہ جی ہاں وہ جاتے ہیں ہمیشہ بازار کی طرف فجر کی نماز کے بعد. صحیح. متی یرجعون من السوق، کب واپس آئیں گے بازار سے، وہ بازار سے کب واپس آئیں گے. کب واپس آتے ہیں، یعنی ان کی روٹین معلوم. سر یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ ہے، لیکن جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے بجے واپس آتے ہیں، کبھی اتنے بجے. تو سوال میں بھی یہی پوچھنا چاہیں کب لوٹتے ہیں وہ بازار سے، کب لوٹتے ہیں. آگے وہ وقت بتا رہا ہے. یرجع فی الساعة السابعة واحیانا فی الساعة الثامنة. واپس آتے ہیں 7 بجے، وہ واپس جی. آتے ہیں 7 بجے. احیان مطلب سر کبھی اور کبھی. اور کبھی واپس آتے ہیں 9 بجے. الثامنہ 8 بجے. جی. ماذا یفعل فی البیت، میرے خیال میں آپ کی عربی پوری ہو گئی، کسی اور کو موقع دیں. جی سر میں سر پلیز. جی کوئی اور پڑھے. جی سر میں پڑھوں. ماذا سر جی. ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. جی ایک منٹ، سوال کیا گیا ہے کہ احیاناً کا کیا مطلب ہے. احیاناً کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھار. صحیح. اور آگے ہے کہ ماذا یفعل فی البیت، وہ کیا کرتے ہیں گھر میں. اب آگے جو آپ نے الفاظ پڑھے نا، ان کو مجرور پڑھا ہے، تو یوں ہم پڑھیں گے یقرأ، وہ پڑھتے ہیں. اس چیز کو پڑھا جائے گا، اس پر فعل واقع ہوگا تو وہ مفعول ہوگا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ. ترجمہ کیجیے. وہ پڑھتے ہیں میگزینز اور سنتے ہیں خبریں میرا خیال ہے کہ ریڈیو سے، ریڈیو. جی. متا اور یہ یذهب، صحف یہ صحیفتن کی جمع ہے. صحف صحیفتن کی جمع ہے. یہ میگزین کے لیے مجلہ استعمال ہوتا ہے. صحف کا معنی ہوتا ہے اخباریں. اچھا صحیح. متا یذهب الى المصنع، کب وہ جاتے ہیں کارخانے کی طرف، کارخانہ. صحیح. یذهب فی الساعة التاسعة والنصف، وہ جاتے ہیں 9 بجے کے بعد اور 9:30 بجے کے بعد، 9:30 کے بعد. وہ جاتے ہیں 9:30 بجے، یعنی وہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ بازار جاتے ہیں، بازار سے واپس آتے ہیں 7 بجے. اس کے بعد خبریں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور خبریں سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد فیکٹری کی طرف جو ہے وہ 9:30 بجے جاتے ہیں. وَمَتَى يَرْجِعُ مِنْ هُنَاكَ سر. جی ہاں ٹھیک ہے. يَرْجِعُ فِي السَّاعَةِ
वाहिदती वन निस्फी अविसानियती। वो आते हैं वन ऊपर 1:30 वाली बजे लाइन का तर्जुमा करें, ऊपर वाली लाइन वमता यरजिउ मिन हुनाका, क्या माना इसका? और कब आते हैं वो वहां से वापस आना, यर्जियो वापस आना, मिन हुनाका। वो कब वापस आते हैं? मिन हुनाका, वहां से। यर्जियो वो वापस आते हैं, फिर सातिल वाहिदती वन निस्फी 1 बज के आधा घंटे के बाद, यानी कि 1:30 बजे तक, अविसानिया या 2 बजे। अयज़हबु इलल मस्नाई मर्रतन उखरा बाद ज़ुहरी, बाद ज़ुहरी सही सर, बाद ज़ुहरा जी ठीक है। इस पे नसब आएगा ज़ोहर में? नहीं, बाद मुजाफ और अज़्ज़ुहरी मुजाफ इलैहि मजरूर होगा। जी अच्छा। क्या वो जाते हैं कारखाने दोबारा, मर्रतन उखरा दोबारा, ज़ोहर के बाद? ला यज़हबु बाद ज़ुहरी, नहीं वो नहीं जाते ज़ोहर के बाद। यजलिसु वो बैठते हैं, हुना फी मकतबिही हिना फी मकतबिही बाद सलातिल अस्री, वो बैठते हैं ऐसा है यहाँ। जी कि हम जी इसी पर इत्तेफा करते हैं। शेख इंतजार कर रहे हैं, दूसरे शेख, तो हम इस यहीं से जो है वो अगले सबक का हम जो आगाज करेंगे इंशाल्लाह, तो इसी पर इत्तेफा करते हैं। सफा नंबर 70 से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और अगर कुछ रह गया है तो इंशाल्लाह कल जो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है।